السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ ایمان اور صحت کی بہت اچھی اور بہترین حالت میں ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ میں ایک بہت ضروری مسئلے پر چونکہ میں خود پریشان ہوں تو میں آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں، ہر معاملے میں گستاخیاں اتنی ہو چکی ہیں، ڈیبیٹ اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ہم یوز ٹو ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ جسے ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے پاکستان کے اندر، بحث مباحثہ ہے، قادیانیوں کے حقوق کی بات ہو رہی ہے۔ کبھی بھی سابقہ زمانوں میں میری زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی جج اٹھ کر جناب قادیانیوں کے حقوق کی بات کرے یا عدالت میں بیٹھ کر اس کی اسٹیٹمنٹ دے، اور پھر اسی طرح کوئی بڑا صحافی جو ہے وہ ٹی وی کی سکرین پہ بیٹھ کر اس طرح کی بات کرے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ان کی جو بریفنگ ہے، ان کی جو ڈیبیٹ ہے، ان کی جو لابنگ ہے، وہ کس حد تک جا چکی ہے۔ تو میرے حال میں اس مسئلے کو بہت حساس نوعیت کا مسئلہ ہے، اور اس پر ہمیں بہت زیادہ سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ ہمیں، ہمارے بڑوں کو، ہمارے اکابرین کو، ہماری جماعتوں کے ذمہ داران کو، کہ یہ ڈیبیٹ اب دن پہ دن بڑھتی جا رہی ہے کہ جی قادیانیوں کے حقوق کی بات ہونی چاہیے، انہیں حق دینا چاہیے، انہیں فلاں دینا چاہیے، انہیں فلاں دینا چاہیے۔ میں ایک چھوٹا سا سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ قادیانی کس بنیاد پر اس ملک میں اپنا کیا حق مانگنا چاہتے ہیں؟ وہ زندگی گزار رہے ہیں تو وہ اقلیت میں اپنے آپ کو تسلیم کریں اور وہ زندگی گزاریں۔ اگر وہ نماز کی بات کرتے ہیں تو جس نبی کی وجہ سے نماز ملی، اس نبی کی ختم نبوت کا انکار کر کے نماز کس بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ جس نبی کی وجہ سے قربانی ملی، اس نبی کی ختم نبوت کا انکار کر کے قربانی کس وجہ سے کر رہے ہیں؟ جس نبی کی وجہ سے مسجد ملی، اس نبی کی مسجد کا شعار کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں۔ میرے خیال میں اس پر ہماری صحافی برادری کو بریفنگ کی ضرورت ہے۔ ہماری صحافی برادری کو، بہت معذرت کے ساتھ، بڑے بڑے صحافی ہیں مگر انہیں دوبارہ سے جو ہے وہ قانون پڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ قانون بحث و مباحثے کے بعد بنا ہے، اور ہمارے جتنے بڑے حضرات ہیں، میں یہ سمجھوں گا کہ جتنے اختلافات ہیں تھوڑی دیر کے لیے، کچھ عرصے کے لیے بالائے طاق رکھیے، اور بالائے طاق رکھ کر آپ عقیدہ ختم نبوت کے لیے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے تاج ختم نبوت کے لیے آپ میدان میں ایک ہو جائیں۔ وہ میڈیا کا میدان ہو، وہ عدالت کا میدان ہو، اس میدان میں میرے حل میں ہمیں ایک ہونے کی ضرورت ہے۔ اور یہ معاملہ جتنا ہائی لائٹ ہو رہا ہے، اس سے زیادہ ہمیں ایکٹیویٹی دکھانے کی ضرورت ہے۔ قادیانی اس وقت کہاں کہاں ایکٹیو ہے، آپ کا تصور بھی نہیں ہے، آپ کی سوچ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے زیادہ ہمیں ایکٹیو ہونے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ پہرے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ ہمیں ایکٹیو ہو کر کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، ویڈیو کو جہاں تک ہو سکتا ہے شیئر کریں۔ میں انشاءاللہ تعالی اپنے تمام اکابرین کو خطوط بھی لکھ رہا ہوں اس حوالے سے۔ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو فیس بک پر، سوشل میڈیا پر نہیں کی جا سکتی، اور انشاءاللہ میں فون بھی کر رہا ہوں۔ باقی میں نے کل بھی اس حوالے سے ویڈیو بنائی تھی، اور آج پھر میرا یہ چھوٹا سا میسج ہے کہ ہمیں دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھ کر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت، تاج ختم نبوت کے لیے، تاجدار ختم نبوت کے لیے ہمیں ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم پر آنا پڑے گا۔ ضرورت پڑی تو پہلی تحریکوں کو انشاءاللہ مات دیں گے، اور یہ تحریک اس سے بھی آگے جائے گی۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں حقوق کی بات کر کے قادیانی لابی کو تسلیم کروانے کی بات کی جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔